نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، ہماری آج کی نشست کا موضوع انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح اور مسلمانوں کے لیے فتح کا سب سے بڑا دروازہ کہ جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے. اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج اسلام میں اللہ رب العزت کے کلمہ میں شامل اور داخل ہوتے چلے جائیں گے. فتح مکہ مسلمانوں کی وہ عظیم الشان فتح تھی کہ جس کے بعد مسلمانوں کے پاؤں میں سمٹی ہوئی زمینیں اور مسلمانوں کے مخالفین کے ممالک کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلنا شروع ہو گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ فتوحات نصیب فرمائی کہ نہ پہاڑ مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکے، نہ دنیا کے سمندر مسلمانوں کے راستے کو روک سکے، نہ دنیا کی کوئی تہذیب مسلمانوں کو روک سکی، نہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر گئی. ہر طرف اسلم تسلیم کے نعرے گونج اٹھے اور اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ مسلمان جو غار ہرا سے اترے تھے چار جانگ عالم میں پھیلتے چلے گئے اور ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی. فتح مکہ سن 8 ہجری رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے پیارے حبیب ہم آپ کو کھلی فتح نصیب فرمائیں گے. ایک وقت وہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے بسی کے عالم میں اور بے کسی کے عالم میں اپنے ایک یار غار کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں، اس لیے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین آپ پر تنگ کر دی جاتی ہے، آپ کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے. تب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے رات کی تاریکی میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں. بار بار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں حرم کعبہ کی طرف اٹھتی ہیں کہ یا اللہ آپ کے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کے گھر کا طواف چھوڑ کر جا رہا ہوں، مسجد حرام چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس مکہ المکرمہ میں پیارے آقا کا بچپن گزرا، وہ مکہ المکرمہ جہاں پیارے آقا کی جوانی گزری، آج اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ رب العزت وعدہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاش، آپ کو اللہ رب العزت وہ رب جس نے آپ کو قرآن پاک کی دولت دی ہے، وہ رب آپ کو واپس مکہ المکرمہ میں فاتح بنا کر لائے گا. آج رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ رب العزت سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی نعمت نصیب فرماتے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح رونما ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صلح حدیبیہ کی گئی، حدیبیہ کا معاہدہ کیا گیا، اس حدیبیہ کے معاہدہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ایمان والوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلے حلیف بنیں گے، جو ان کے ساتھی بنیں گے، ان کے ساتھ کوئی تعارف نہیں کیا جائے گا. اس طرح قریش کے ساتھ جو قبیلے حلیف بنیں گے ان کے ساتھ مسلمان تعارف نہیں کریں گے. اور اگر کوئی ایسے قبیلے آپس میں لڑ پڑے کہ جن کے کوئی ان میں سے قریش کا حلیف ہے اور دوسرا ایمان والوں کا حلیف ہے،
تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی مدد نہیں کریں گے. یہ معاہدہ لکھا گیا تھا اور اس معاہدے کے تحت بنو بکر کے قبائل وہ قریش کے حلیف بنے تھے اور بنو خزاعہ کے قبائل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے حلیف بنے تھے. لیکن ان دونوں قبیلوں کے درمیان زمانہ جاہلیت سے دشمنی چلی آتی تھی. ایک دوسرے کے کئی افراد انہوں نے قتل کیے تھے, ایک دوسرے کے تجارتی قافلے لوٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے کئی سردار یہ قتل کر چکے تھے. اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو مکہ المکرمہ میں امن ہو گیا اور ہر طرف جنگ بندی کا جب اعلان ہو گیا تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اب تو ہر کوئی جنگ سے رک چکا ہے اور جنگ کا ماحول بھی ختم ہو چکا ہے, جنگ کی تیاریاں بھی نہیں ہیں. تو اس لیے اچانک بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر کے اپنا انتقام لے لیا جائے. تو بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور پھر مکہ المکرمہ کے قریش نے بھی بنو بکر کی اس میں مدد کی. تو انہوں نے مکہ المکرمہ کے گھروں سے بنو خزاعہ کے لوگوں کو نکال کر قتل کرنا شروع کر دیا. گمان ان کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور مسلمانوں تک اس بات کی اطلاع نہیں پہنچے گی کہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور عہد شکنی کی گئی ہے. لیکن بنو خزاعہ کے چند ایک لوگ عمر بن سالم کی قیادت میں مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر ان واقعات کی اطلاع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاہدہ یاد دلایا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے خاندان کا شرف اور آپ کے خاندان کا اپنے معاہد والوں کے ساتھ مدد کرنا اس کی داستانیں سنائی, عبد المطلب کے واسطے دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ بنو بکر کے لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے, ان کے افراد کو گھروں سے نکال کر قتل کیا ہے اور قریش مکہ نے ان کی پوری ان کے خلاف مدد کی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر روانہ کرنے کی بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس, جیسا کہ آپ کی شان ہے کہ آپ مظلوموں کی مدد کیا کرتے ہیں اور اپنے حلیفوں کی مدد کیا کرتے ہیں, آپ اپنی شان کے مطابق اپنی شجاعت اور بہادری کے مطابق خود میدان میں آ کر ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم ان سے انتقام لے سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بنو خزاعہ کے تمام قبائل تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکلے ہیں یا کچھ لوگ تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بنو بکر کے تمام لوگ نہیں تھے بلکہ ان کی ایک شاخ بنو نفاسہ اور اس کا سردار نوفل کے لوگ تھے. انہوں نے ان کا قتل عام کیا, ان کے افراد کو قتل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد نہ کیا جاؤں اگر میں تمہاری مدد نہ کروں, یعنی میں تمہاری مدد ضرور کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مدد کا وعدہ فرما کر ان کو واپس بھیج دیا, اس لیے کہ یہ شان نبوت ہے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا, ان کی جان کی حفاظت کرنے کا معاہدہ ہوا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک مقتول کی اور ان کے قتل کیے جانے والے ایک فرد کا انتقام لیں گے. قریش مکہ سے بھی لیا جائے گا, بنو خزاعہ سے بھی لیا جائے گا, اس لیے کہ ایمان والے بلا ضرورت ایمان والے ظلم کو برداشت نہیں کرتے, ایمان والے کسی کے قتل کو برداشت نہیں کرتے. ایمان والوں کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ ان کے افراد ہوں یا ان کے حلیف ہوں اور ان کو کوئی مار کر یا قتل کر کے چلا جائے اور ایمان والے زندہ رہیں یا ایمان والے اس پر کوئی کمپرومائز یا معاہدے کریں. ایمان والوں کی شان یہ نہیں ہے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اعلان فرمایا کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ضرور ان کی مدد کی جائے گی, اپنا فرض سمجھ کر ان کی مدد کی جائے گی, اس لیے کہ قتل ناحق ہوا ہے, اس کا انتقام لیا جائے گا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمام حجت کے طور پر اپنا ایک قاصد تیار فرمایا. اس قاصد کو 3 باتیں دے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ کیا کہ جا کر مشرکین مکہ کو, قریش مکہ کو جا کر بتلا دو
کہ تین باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لیں، یا تو جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں، بنو خزاعہ کے جتنے افراد قتل کر دیے گئے ہیں، ان افراد کی دیت خون بہا ادا کر دیا جائے، تب تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس قتل و غارت گری میں شامل نہیں ہیں، تو وہ اس بات کا علل اعلان اظہار کر دیں کہ وہ بنو نفاسہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بنو نفاسہ کے لوگ جانیں، ایمان والے جانیں، اور میدان جانیں اور گھوڑے جانیں، سب ان سے انتقام لیا جائے گا اور قریش مکہ کے ساتھ تعارض نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس بات کا اعلان کر دیں کہ آج کے بعد سے معاہدہ حدیبیہ میں جو صلح کی گئی تھی اور جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اس معاہدے کو فسخ کر دیا گیا ہے۔ امن کا معاہدہ ختم ہو چکا، اب فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، فیصلہ تلواروں کے ساتھ ہوگا، فیصلہ گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر میدان میں آ کر کیا جائے گا۔ یہ تین باتیں جب قریش مکہ کے سامنے جا کر رکھی گئی تو اس وقت قریش مکہ بڑے کیش میں تھے اور کچھ لوگوں کو قتل کر کے، جیسا کہ ہر زمانے کے بزدل لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ چند ایک نہتے لوگوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ ہر زمانے کا سپر پاور چند ایک لوگوں کو باندھ کر یا آسمانوں پر اڑ کر بمباریاں کر کے دنیا کے اندر خدائی کے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ کبھی زمین پر نہ ٹھہر کر لڑ سکے ہیں، نہ اللہ والوں کا مقابلہ کر سکے ہیں۔ قریش مکہ بھی چند ایک لوگوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھنے لگے، کہنے لگے جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو۔ ان کے سرداروں میں سے قرطہ بن عامر کہنے لگا جاؤ جا کر بتلا دو، ہم کسی مقتول کی دیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بنو نفاسہ کے لوگوں سے علیحدہ ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہاں ہم صلح حدیبیہ کے معاہدے کو فسخ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان کر کے قاصد کو واپس روانہ کر دیا۔ جب قاصد واپس روانہ ہو گیا تب قریش مکہ کو عقل آئی، کہنے لگے یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایمان والے اگر چڑھائے اور ایمان والے اگر گھوڑوں پر سوار ہو کر آ گئے تو ہم تو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تب جا کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جا کر بیٹھے، ان سے کہا جائیے جا کر مکہ مدینہ المنورہ میں جا کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر معافی مانگ کر آپ سے معاہدہ کیا جائے اور آپ سے معاہدے کی توثیق کی جائے اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کو آگے بڑھایا جائے، جا کر اس کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب قاصد واپس آیا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش مکہ نے کہہ دیا ہے کہ حدیبیہ کے معاہدے کو فسخ کر دیا جائے اور اعلان جنگ کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تیاریاں کرو، کمر کس لو، گھوڑے اور اونٹ تیار کرو، اپنی تلواریں اور بھالے اٹھا کر میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب آزمائش کا وقت آ چکا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، رب کی مدد کا وقت بھی آ چکا ہے، تیاریاں کر لی جائیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں کا ارادہ فرمایا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے لشکر کو تیار ہونے کا حکم فرمایا، اللہ رب العزت کی مدد اترنا شروع ہو گئی۔ جہاں پر حکم ہوتا ہے لشکر تیار کیا جائے، وہاں پر مکہ المکرمہ میں قریش پر روب ڈل جاتا ہے، قریش کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزاج نبوت بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت ایمان کا مزاج بتا رہے ہیں کہ ایمان والے جب بھی ڈٹ جاتے ہیں اللہ رب العزت کفر کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے۔ ہاں ایمان والوں کو آزمایا ضرور جاتا ہے، کوئی دنیا کا کفر ٹیلی فونوں پر ضرور کہتا ہے کہ بعد آ جاؤ ورنہ پتھر کے دور میں پھینک دیے جاؤ گے، ہاں کوئی کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ پتھر بھی گوارا ہے، شہادت بھی گوارا ہے، تب فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں جو بےغیرتیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں رب ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، رب ان کو آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ ایمان والے کلمہ پڑھ کر کھڑے ہونے لگے، رب نے مشرکوں کے دل میں روب ڈال دیا، ان کی ٹانگیں وہاں پر کانپنا شروع ہو گئی۔ ابو سفیان کو روانہ کیا گیا، جاؤ جا کر معافی مانگ لو، جاؤ جا کر معاہدہ کرو۔ ابو سفیان مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں بدیل خدائی ملا، اس کو دیکھا تو سمجھ گئے
کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطلاع پہنچ گئی ہے۔ پوچھنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قریبی بستی سے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر ان مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا، کھجور کی گٹھلیاں تھی۔ فرمانے لگے سب مارے گئے، اس لیے کہ مدینہ المنورہ سے یہ شخص آ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ مدینہ المنورہ والے تیار ہو چکے ہیں، اب تو مشرکین کی خیر نہیں ہے۔ ابو سفیان جلدی سے مدینہ المنورہ پہنچے، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کے گھر میں پہنچے، ایک بچھونا بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ابا آ گئے ہیں، ابو سفیان آ گئے ہیں، جلدی سے اس بچھونے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان خوش ہو گئے، کہنے لگے بیٹی تم نے اس بچھونے کو میرے لائق نہیں سمجھا، اس لیے کہ غربت والا بچھونا تھا، کسی سردار کے بیٹھنے کے لائق نہیں تھا، اس لیے تم نے اس کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ فرمانے لگی نہیں ابا محترم، بچھونے کو اس لائق نہیں سمجھا کہ آپ بیٹھے، بلکہ آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ آپ اس بچھونے پر بیٹھ سکے، اس لیے کہ یہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا ہے، اور میری غیرت اور ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مشرک کہ جس کو قرآن نے نجس کہا وہ پیارے آقا کے بچھونے پر اپنا وجود رکھ سکے اور اس پر بیٹھ سکے۔ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ فرمانے لگے بیٹی بہت بدل گئی تو تیرا تو مزاج بدل گیا، کیسے نہ بدلتی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ دل میں اتر جائے تو بدل جاتا ہے زمانہ بھی۔ یہ لا الہ الا اللہ بڑی طاقتور چیز ہے، دل بدل جاتے ہیں، انسان بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے اس کی طاقت سے۔ فرمانے لگی کچھ بھی کہو نہیں سمجھتی تمہیں اس لائق کے اس بچھونے پر بیٹھ سکو۔ ناراض ہو گئے، گھر سے نکلے کہ جاتا ہوں مسجد میں، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اعلان کیا کہ حدیبیہ کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اس معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئے کہ جواب نہیں ملا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے صدیق اکبر میری سفارش کر دو، پیارے آقا سے جا کر سفارش کرو کہ میری بات سن لیں اور میرے ساتھ معاہدے کی توثیق کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر پیارے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھ میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ میں پیارے آقا سے جا کر آپ کی سفارش کر سکوں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے معذرت کی، سیدنا عمر فاروق کے پاس گئے، ان کو جا کر کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ چل کر میری سفارش کیجئے، پیارے آقا سے عرض کیجئے کہ میری بات سن لیں اور میرے ساتھ معاہدے کی توثیق کر لیں اور معاہدے میں توثیق کر لیں۔ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرہ، اے ظالم شخص تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں تیری جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر روئے زمین پر میں اکیلا شخص رہ جاؤں اور میرے ساتھ کھڑا ہونے والا اور میرے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا کوئی انسان موجود نہ ہو، تب بھی میں اکیلا تم مشرکوں کے خلاف جہاد کرنے کو ضروری سمجھتا ہوں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ مایوس ہو کر سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے علی تم تو خاندان کے فرد ہو، تم تو اپنے قبیلے کے ہو، اپنے رشتہ دار ہو، چل کر پیارے آقا سے سفارش کرو کہ معاہدہ کی بات سن لیں اور معاہدہ کے اندر توثیق فرما لیں۔ پیارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے اگر پیارے آقا نے خاموشی اختیار کر لی ہے تو سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارادہ فرما چکے ہیں، اور جب پیارے آقا ارادہ فرما چکے ہوں تو روئے زمین میں کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پیارے آقا کو ان کے ارادے سے روک سکے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان مایوس ہو کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے یہ چھوٹے سے حضرت حسن موجود ہیں، ان کو کہو کہ باہر نکل کر اعلان کر دیں کہ میں نے قریش کے لوگ کو پناہ دے دی ہے، ہم ساری زندگی کے لیے حضرت حسن کو اپنا سردار مان لیں گے، ان سے کہہ دو کہ یہ ہمیں پناہ دے دیں۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی یہ حسن تو بہت چھوٹے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بات کا ارادہ فرما چکے ہیں
تو پھر کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پیارے آقا کے معاہدے کے، پیارے آقا کے عزم کے خلاف، آپ کے ارادے کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے۔ اس لیے اب تو مشرکین مکہ کے مقدر میں جو کچھ ہوگا ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ کوئی تمہاری سفارش کرے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے کہنے لگے، علی تم بتاؤ مجھے کہ میں کیا کروں، کچھ تو ایسا بتاؤ کہ جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ جاؤ مسجد حرام میں چلے جاؤ، مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ، پیارے آقا کی مجلس میں جا کر زور سے اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کے معاہدے کی توثیق کرانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً مسجد سے نکل جاؤ اور واپس مکہ المکرمہ روانہ ہو جاؤ، شاید تمہارا مسئلہ اس چیز سے حل ہو جائے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جا کر اعلان کر دیا زور سے کہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی توثیق کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ اعلان کر کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر جلدی سے مکہ المکرمہ کی طرف واپس چلے گئے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے، مشرکین نے پوچھا، قریش نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے کچھ نہیں بنا، نہ سیدنا صدیق اکبر نے مدد کی، نہ عمر فاروق نے سفارش کی، نہ علی کے دروازے سے خیرات ملی، نہ فاطمہ الزہرا نے سفارش کی، اس لیے مسجد کے اندر صرف اعلان کر کے آ گیا ہوں۔ مشرکین مکہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تمہارے ساتھ تو مسلمانوں نے ایک چال کر لی اور تمہیں ایک تدبیر میں پھنسا لیا کہ نہ تو تم اعلان جنگ کر کے آئے ہو تاکہ ہم جنگ کی تیاری کرتے، نہ تم ان کی طرف سے کوئی معاہدہ لے کر آئے ہو تاکہ ہم امن کے ساتھ بیٹھ جاتے، اس لیے ہم تو دونوں طرف سے پھنس گئے، نہ امن کی حالت میں ہیں نہ جنگ کی حالت میں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ کہنے لگے اب جو کرنا ہے کرو، اس لیے کہ تم نے ہی اعلان کیا تھا کہ معاہدہ ختم کیا جاتا ہے، تم نے ہی بنو خدا کی مدد کی تھی، بنو خدا کے خلاف مدد کی تھی، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر مدینہ المنورہ میں اعلان فرما دیا کہ جنگ کی تیاریاں کی جائیں، لشکر تیار کیا جائے اور خفیہ طریقے پر لشکر کو تیار کیا جائے تاکہ لشکر کے نکلنے کی اور لشکر کی تیاری کی اور لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع مکہ المکرمہ تک نہ پہنچے، تاکہ ایمان والے اچانک جا کر حملہ کریں۔ صحابہ کرام کو تاکید فرمائی گئی کہ یہ خبر کسی طریقے پر بھی مدینہ المنورہ سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ صحابہ کرام تیاریاں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہوئی کہ مدینہ المنورہ سے خبر نکل چکی ہے اور کسی شخص نے خط لکھ کر مکہ المکرمہ روانہ کر دیا ہے کہ لشکر تیار ہو رہا ہے اور لشکر تم پر آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعہ سے بتلا دیا گیا کہ خط کس راستہ سے اور کس ذریعہ سے روانہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ مدینہ المنورہ سے باہر تمہیں اونٹنی پر سوار ایک عورت ملے گی، فلاں درختوں کے پاس تمہیں ملے گی، جا کر اس عورت کو پکڑ لو اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط جا کر لے کر آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام فرمایا تھا اسی مقام پر ایک اونٹنی پر سوار ایک عورت ملی۔ اس عورت کو اونٹنی سے اتار کر سامان کی تلاشی لی گئی، سامان میں سے کوئی خط برآمد نہیں ہوا، لیکن سیدنا علی فرمانے لگے خط تو ضرور موجود ہے، اس لیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا تو خط تو ضرور موجود ہوگا۔ اس عورت کو ڈرایا گیا، تب اس نے اپنے بالوں میں سے ایک خط نکال کر دیا، جو خط حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا۔ اس خط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اے اہل قریش، اس بات کو سن لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی طرح ایک بڑے لشکر کو لے کر سیلاب کی رفتار سے تمہاری طرف روانہ ہونے والے ہیں، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اکیلے بھی تمہاری طرف روانہ ہو جاتے
تب بھی اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے اور شکست سے تم لوگ دو چار ہو جاتے. اس لیے میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ پیارے آقا کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے انجام کے لیے اور عبرتناک شکست کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ خط کی تعریف تھی. سیدنا علی المرتضیٰ یہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط جنہوں نے لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ خط تم نے کیوں لکھا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم ہے آپ کی ذات، آپ کی رسالت کی، اللہ رب العزت کی عظمت کی، میں نے یہ خط اس لیے نہیں لکھا کہ میں منافق ہو چکا ہوں، بلکہ میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر کے لوگوں کے رشتہ دار مکہ المکرمہ میں موجود ہیں جو کہ ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کا لحاظ کرنے والے ہیں. میرے بیوی اور بچے اور میرے خاندان کے لوگ مکہ المکرمہ میں ہیں. میری برادری کا کوئی فرد وہاں پر موجود نہیں جو ان کی مدد کر سکے. اس لیے میں نے یہ خط لکھا کہ میرے اس خط لکھنے سے نہ تو آپ کا لشکر رکنے والا ہے، نہ اللہ رب العزت کی مدد رکنے والی ہے، اور نہ میرے اس خط کی وجہ سے آپ کی فتح شکست میں تبدیل ہونے والی ہے. صرف میں یہ خط لکھ کر اتنا چاہتا تھا کہ یہ خط مشرکین مکہ کے پاس چلا جائے گا تو وہ میرے بچوں کو یا میرے گھر والوں کو قتل نہیں کریں گے. اس لیے میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. میں اللہ رب العزت سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے، میں اس شخص کی گردن اتار دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے ایمان والوں کے ساتھ دغا بازی کی، ایمان والوں کے حالات اور ایمان والوں کی خبر اس نے مشرکین تک پہنچانے کی کوشش کی. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اصحاب بدر میں سے ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بدر کے مارکے میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر شریک ہوئے تھے اور اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تھا، ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا تھا. اس لیے اب روئے زمین پر کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو رب کے کلمے کو تبدیل کر سکے. جب رب نے بدر والوں کو معاف کر دیا تھا تو زمین پر ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جا سکتا، ان کو کسی جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی. اور ہاں بدر والوں کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے، اس لیے یہ منافق بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو معاف کیا جائے اور ان سے کسی قسم کا معاوضہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ اصحاب بدر ہیں. اللہ رب العزت نے بدر والوں کو یہ شان نصیب فرمائی، اس لیے کہ مسلمانوں میں ایمان والوں کی طرف سے نکلنے والے پہلے مجاہد تھے، مارکہ حق و باطل کے پہلے مجاہد تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا جائے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ رب العزت معاف کر چکا ہے ان لوگوں کو، اس لیے ان سے نہ پوچھا جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی اور ان کو معاف کر دیا گیا. اور حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا یہ قصہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، ان آیات کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو، ایمان کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو، مسلمانوں کے ایمان کا مذاق اڑانے والوں کو، مسلمانوں کی بچیوں کو قید کرنے والوں کو، مسلمانوں کے قرآن کی توہین کرنے والوں کو، پیارے آقا کی رسالت کا مذاق اڑانے والوں کو ایمان والوں کبھی دوست مت سمجھنا، کبھی ان کو اپنا دوست مت بنانا، کبھی ان کے ساتھ محبت کے طور طریقے مت کرنا، کبھی ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مت بڑھانا. اس لیے کہ جو ایمان کے دشمن، جو پیارے آقا کے دشمن، جو قرآن کے دشمن، جو رب کے دشمن، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کبھی رب کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بنانا. قرآن پاک میں یہ قصہ بیان فرمایا گیا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تیار فرمایا. 10 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 نفوس قدسیہ،
10,000 صحابہ کرام کے اجتماع کے ساتھ، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، جس جماعت میں گھوڑے بھی ہیں، جس جماعت میں اونٹ بھی ہیں، جس جماعت میں زرہیں تلواریں بھی ہیں، جس جماعت کے اندر نیزے اور بھالے بھی ہیں، اور یہ جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے، ایمان والوں کا لشکر ہے، ایسا لشکر ہے کہ جو لشکر جب زمین پر چلنے لگا آسمان کے فرشتے بھی اس پر فخر اور ناز کرنے لگے۔ یہ لشکر روانہ ہوا جمعۃ المبارک 10 رمضان المبارک جمعہ کا دن عصر کی نماز کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مدینہ المنورہ سے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر مکہ المکرمہ کی طرف جاری رہا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعۃ المبارک میں اس سفر کے احوال عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب